پھر میں لے نہیں رہی تھی، لیکن مما نے کہا کہ چلو اتنے پیار سے لے کر آئی ہیں تو رکھ لو، اچھی بات ہے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ تو اس کے پاؤں میں نا وہ سوتلی ہوتی ہے جو اکثر بوریوں میں ہوتی ہے بندھی ہوئی، وہ اس کے پیر پہ بندھی ہوئی تھی۔ ہاں، تو اس کے پیر نا ایسے موٹے سوجے ہوئے تھے۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا جب انہوں نے کپڑے میں سے اس کو نکالا، تو میں نے اس کو ڈوری کو کاٹ کے اس کے پیروں پہ میں نے پولی فیکس وغیرہ لگایا، صاف کر کے پولی فیکس وغیرہ لگایا۔ پھر اس کو ہمارے گھر پہ ایک اوپر سیندری لگی ہوئی ہوتی تھی، اس پہ میں نے اس کو بٹھا دیا۔ بلیو می، آپ یقین نہیں کریں گے میری بات پہ، لیکن یہ سچ ہے کہ پورا دن بغیر کھائے پیے، اے سی چل رہا تھا ہمارے روم میں، پورا دن یہ وہاں بیٹھا رہا۔ میں نے کھانا بھی رکھ دیا، سب رکھ دیا کہ پردے پہ سے اتر کے کھانا کھا لے، لیکن یہ نہیں اترا، اتنا تھکا ہوا تھا، پورا دن یہ سوتا ہی رہا۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ، یہ جنگلی تھا تو کووں کی آوازیں نکالتا تھا صبح صبح، کبھی کچھ کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جب ہم نے اس کو پیار دیا، اس سے باتیں کرتے تھے، اس کو کھلاتے تھے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، دیکھیں ہنس رہا ہے تو اس کو اتنا اچھا لگا۔ یہ جب سے مجھ سے اتنا اٹیچ ہے، میں اس کو مروڑوں توڑوں کچھ بھی کروں نا، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گچھا کر رہا ہے، گچھا آتا ہے، ہمارے شیرو کو غصہ بھی آتا ہے۔ کل میں اس کے ناخن کاٹ رہی تو میری سسٹر کہہ رہی ارے کاٹ لے گا، تمہیں کاٹ لے گا، اس کا منہ تو ڈھکو۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کاٹتا، یہ مجھے بہت پیارا بچہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، شیرو ادھر آؤ، یہ لائٹ سے ڈر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کو ایسے پکڑا ہوا تھا ناخن کاٹنے کے لیے، ایسے میں نے اس کا پنجہ پکڑا، شیر پنجہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے ناخن کاٹ دیے تھے کیونکہ یہ زیادہ تر ہاتھوں پہ آتا ہے یا کندھے پہ بیٹھتا ہے نا، تو نشان ڈال۔ چپ، شیر خان وہاں دیکھو، شیرو کیوں رو رہے ہو، اچھی والی دو۔ یہ دیکھیں بہت پیارا ہے، یہ کبھی بھی نہیں کاٹتا۔ اور بڑی بات میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں، ہم نے نا شیری لی انہیں کے لیے کہ چلو کمپنی ملے گی، تو وہ جب آ کے بیٹھی نا پنجرے میں بیٹھی، تو میں اگر اس کو کچھ کھانے کو، یہ ہے نا میں منہ سے میرے کھاتا ہے، کبھی کبھی میں منہ سے کھلاتی ہوں اس کو، ایسے ایسے کرتی ہوں تو یہ کھاتا ہے۔ تو شیری اگر میری فنگر کو کاٹنے کے لیے آتی ہے نا، تو ایسا یہ بھاگتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے کہ میں اس کو کھا جاؤں گا، کیوں کاٹ رہی ہے تمہیں۔ تو یہ باتیں، ساری باتیں سمجھتا ہے، اس کو ڈانٹو تو روئے گا، بپ بپ بپ۔ شیرو رو کے دکھاؤ، یہ پپی دے رہا ہے، چپ 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 چپ۔ شیرو پپی دے کے دکھاؤ، ادھر میرے ہاتھ پہ آؤ۔ یہ بس چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ لائٹ سے ڈر رہا ہے۔ شیرو پپی دے کے دکھاؤ، ایسے کرو، بھائی اٹھ جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ طوطے طوطا چشم ہوتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں تو واپس، چین چھوڑو اڑ جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ یہ دیکھیں ان کے پر اتنے نہیں کٹے ہوئے، میں نے تھوڑے سے کاٹے ہیں، لیکن اس کے پر پورے بھی آ جاتے ہیں نا، لیکن یہ پھر بھی نہیں اڑتا۔ اور میں اس کے پر زیادہ تر پورے اس وجہ سے نہیں آنے دیتی کہ اللہ نہ کرے اڑ جائے اور کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے، کوئی پکڑ لے، پتہ نہیں ان کو کھانے کو دیں ٹھیک سے نہیں دیں، کیونکہ تقریباً یہ 8-9 سال سے میرے پاس ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ یہ اڑ جائے کہیں پہ۔ ایک دفعہ یہ چھت پہ اڑ کے اور ٹنکی پہ جا کے بیٹھ گیا، اتنا ڈر گئی میں کہ کہیں اڑ نہ جائے، اس کے پر آ گئے تھے پورے، لیکن میں نے اس سے باتیں کر کر کے اس کو پنجرہ دکھایا تو یہ ایزیلی اس پنجرے پہ آ گیا۔ تو بس یہ تھا ہمارا پیارا سا شیرو ہی میرا۔ یہ دیکھیں اس کو میں کیچے بھی کر لوں نا، کیچے بھی چجادے کو کر لوں نا، یہ کچھ نہیں بولتا میرے کو، پیالا چبوتا ہمارا۔ یہ دیکھیں کیچے پپیاں دے رہا ہے میرے کو، میرا گڈا ہے یہ گڈا۔ یہ دیکھیں غصہ کرتا ہے، لیکن صرف دکھاوے کا غصہ ہے شیر خان کا، کاٹی کاٹی نہیں کرتا، یہ دوسروں کو کاٹتا ہے لیکن مجھے نہیں کاٹتا۔ سب سے بڑی بات یہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں شوق سے تو بس اس سے آپ کو ملوانا تھا، اور ملواؤں گی میں آپ کو پنکو سے۔ وہ تھوڑا سا اس کے پروں کا مسئلہ بھی ہے، سردیوں میں اس کے پر چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں آ جاتے ہیں، اس سے بھی میں آپ لوگوں کو ضرور ملواؤں گی۔ آج کے لیے شیرو سے ملنا تھا تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔
نیکسٹ ولاگ میں پنکو کے ساتھ یا پھر موٹیویشنل اسٹوری کو کنٹینیو کریں گے. فی الحال تو گلا ٹھیک نہیں تھا لیکن پھر بھی دیکھیں میں کتنا بول گئی باتوں باتوں میں، پتہ بھی نہیں چلا، اتنا ٹائم بھی ہو گیا. شیرو سے بھی مل لیے تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا شیرو کیسا لگا، پیارا لگا، اچھا لگا، بچہ لگا. چھوٹا سا بیٹا ہے ہمارا، یہ پیارا سا ناچتا رہتا ہے. رونق ہیں یہ لوگ ہمارے گھر کی. میری اماں کا بڑا فیوریٹ تھا یہ. امی جب نماز پڑھتی تھی تو ان کی جا نماز کے آگے جا کے برابر میں بیٹھا رہتا تھا. ان کو اماں 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 بولتے رہتے تھے. یہ اور پنکو دونوں جو ہم نے طوطیاں لی ہیں نا، وہ تو ہے نا کیا کہتے ہیں اتنی ہم سے اٹیچ نہیں ہے، لیکن یہ اور پنکو بہت اٹیچ ہیں. بیٹھے رہتے ہیں امی کے ساتھ، بیٹھے رہتے تھے جب تک وہ نماز پڑھ کے نہیں ہٹ جاتی تھیں. یہ لوگ ہٹتے نہیں تھے ان کے پاس سے، انہیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیں ٹیں کرے جا رہے ہیں، مٹھو پٹو بولتے رہے. لیکن یہ اپنے موڈی ہیں، اپنے موڈ پہ بولتے ہیں. کبھی بھی جیسے ہم بولیں نا لاؤ بول کے دکھاؤ بول کے دکھاؤ، تو بولتے نہیں ہیں. اپنا موڈ ہوگا تو اس طرف آؤ اس طرف، اپنا موڈ ہوگا تو خوب بول لیں گے. اور ویسے جب ہم بولیں گے نا بول کے دکھاؤ تو مجال ہے جو بول جائے. دیکھیں رو رہا ہے شیرو شیرو. تو بس یہ ہوتے ہیں جانور. جانور بھی نہیں، پنچھی، پیارے سے پنچھی. لوگ ان کو طوطا چشم بولتے ہیں لیکن میں نہیں مانتی کہ یہ طوطا چشم ہے، کیونکہ جب ہم کسی پیرٹ کو یا کسی بھی پرندے کو ہم پالتے ہیں تو اس کو گھر کی عادت ہو جاتی ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی. جب ہم اتنے سے طوطے کو اپنے پاس رکھیں گے، ان کو پال کے بڑا کریں گے تو ان کو صرف گھر کی عادت ہوگی. ان کو تھوڑی نا پتہ ہوتا ہے کہ جنگل کیا ہے، جنگل میں کیسا رہنا ہے، اگر ہمیں اڑ جائیں تو کیسا. جب وہ ہمارے پاس سے کہیں اڑ جاتے ہیں، ڈر کے کہیں نکل جاتے ہیں، تو جب ان کو بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ کسی گھر میں ہی اتریں گے نا. اور جب گھر میں اترتے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہتا واپس آنے کا، وہ کیسے پنجرہ کھول کے آئے. تو لوگ پھر یہ سوچ لیتے ہیں نہیں یہ تو طوطا چشم تھا چلا گیا. پتہ نہیں کس طریقے سے یہ کہاوت دی گئی ہے کہ طوطا چشم ہے. کیونکہ مجھے یہ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ نا بے وفا ہیں. یہ وفادار ہوتے ہیں لیکن یہ کہیں بھی جا کے جب کھانے پینے کے لیے اترتے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے واپس نہیں آ پاتے. تو یہ تھنکنگ مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کی صحیح ہوتی ہے کہ یہ بے وفا ہوتے ہیں. میرا شیرو تو بے وفا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ اڑ کے بھی گیا تھا تو واپس آ گیا تھا میرے پاس. میں نے اس کو اتنا پار دیا ہے کہ یہ میرے کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا ہے. دیکھیں کتنا پیارا ہے. یہ دوسرے بچوں کو، ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے گاڑی بس میں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا پنجرہ میں نے ایسے نا سائڈ میں رکھا ہوا تھا سیٹ کے برابر میں. رو رہے ہو؟ سیٹ کے برابر میں نے اس کا پنجرہ رکھا ہوا تھا. تو وہاں پہ نا بچے بیٹھے. اب میں اس کو کھلا رہی نا تو اس کو میں دال موٹ نا ایسے کر کے پنجرے میں سے کھلا رہی، کیونکہ یہ میرے سے ہلا ہوا ہے، کھا رہا تھا دال موٹ. ان بچوں نے سوچا میں بھی ہم سے بھی کھائے گا. انہوں نے کیا کیا، دال موٹ اٹھا کے جیسے ہی پنجرے پہ دی اس نے کاٹا اور بچے کی انگلی میں سے یہ سے خون ٹپکنے لگ گیا. دیکھیں اس کو ہنس رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو بچے کی انگلی میں سے نا خون ٹپکنے لگ گیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ کو کاٹے گا. دیکھا آپ نے شیرو روتا بھی ہے. ہاں بیٹا بیٹا میٹھو پٹ ہے. یہ بڑا پیارا میٹھو پٹ بولتا ہے لیکن اپنے موڈ پہ بولتا ہے. ایسے نہیں ہم بولتے رہیں گے نہیں بولے گا، لیکن جب اس کا موڈ ہوگا تو یہ ایسا بولنا شروع کرے گا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. تو یہ تھی ہماری شیرو سے آج کی باتیں. شیرو ناخن تو دکھاؤ، ناخن تو دکھاؤ. یہ دیکھو میرا پٹو چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہ دیکھے بیٹھنے کے بعد چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ قمیض چھوڑ دے. بس اس کو پتہ ہے نا کہ پنجرے میں ڈال دیں گے یا بٹھا دیں گے وہاں پہ تو کیسے آؤں گا، تو چھوڑوں گا ہی نہیں. ایسے گھش کے بیٹھا رہتا ہے. چلیں جی، تو یہ تھی آج کی ہماری شیرو سے ملاقات. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا، اور اگر آپ کے گھر میں بھی جانور پرندے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ بے زبان ہوتے ہیں، کچھ بول نہیں پاتے، لیکن ان کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہمیں ہوتی ہے. ان کے بھی احساسات اتنے ہی ہیں جتنے ہم لوگوں کے ہوتے ہیں. ہر چیز وہی ہے جو ہماری ہے، لیکن بس بے زبان ہے. دیکھیں چلو چھونا منا یہ ہمارا. چلیں جی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں پنکو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور خوش رہیں اپنی زندگیوں میں.
میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ملواؤں گی پنکو کے ساتھ، کیونکہ میں دکھاؤں گی آپ کو کہ ہمارا چھوٹا سا پنکو کیسا ہے، کیونکہ تیمور اس کو نا چھوٹا سا بیبی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے پر نہیں ہیں، پر جھڑ گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ بھی بہت کیوٹ ہے، بہت اچھا ہے میرے پاس، تقریباً وہ 10 سالوں سے ہے۔ تو بس تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور قدر کریں سب کی، اپنی جانوروں کی، اماں ابا کی، سب کی، کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ اسپیشلی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کا کہنا مانا کیجیے، ان کو سمجھا کیجیے، انہیں ٹائم دیا کریں، تو بس سب اچھا رہے گا۔ ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، بائے بائے، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، ٹاٹا، اللہ حافظ، شیرخان پپی دو، ٹاٹا۔